اچھا بھی ٹیکنالوجی والے سارے ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ سرحدوں سے پار آزاد ہو کے آپ لوگ کام کرتے ہیں. ہم تو سرحدوں کے اندر کام کرتے ہیں، آپ لوگ تو اس سے بھی آزاد ہو کے کام کرتے ہیں. یہ سافٹ ویئر ہاؤس ہے یا کیا کہیں گے، ٹیکنالوجی آفس کیا لینا. ہر آفس کا یا جو ہر اسپیشلائزڈ اور جو بھی کام کرنے کی جگہ ہوتی ہیں، جیسے بینک ہوتا ہے، کوئی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کا ادارہ ہے، یا کوئی بھی دفتر ہے جو کہ خاص کوئی دکان ہے، اس کے نا کچھ بنیادی اجزاء ہوتے ہیں جس کے بغیر یہ سافٹ ویئر یا ٹیکنالوجی آفس یا جو بھی آپ لوگوں کا ٹیکنالوجی سے متعلق ہے یہ مکمل نہیں ہوگا. مثال کے طور پر خوبصورت یہاں ایپل کے کمپیوٹرز آ کے رکھ دیے جائیں اور بہترین کیمرہ لگ جائے اور خوبصورت انداز سے سارا دفتر بن جائے، تو کوئی آئے یہاں پہ پوچھے کہ مہمان آئے بولے یار کہ کوئی انٹرنیٹ میں کوئی ای میل چیک کرنی ہے، وائی فائی، کہا انٹرنیٹ نہیں ہوتا ہمارے یہاں. یہ کہ کیسے ٹیکنالوجی آفس ہے، کیا کرتے ہیں، کہیں انٹرنیٹ نہیں ہے، کمپیوٹر لگا دی ہم لوگوں نے، ہم یہاں بیٹھتے ہیں، ٹائپنگ اچھی ہے ہم لوگوں کی. تو جیسے بنیادی جز ہے نا آپ لوگوں کا انٹرنیٹ، وائی فائی، جو بھی آپ لوگوں کی ترتیب ہے، ٹھیک ہے نا، کی پیڈ موجود ہے آپ لوگوں کے پاس، لیٹسٹ ماشاءاللہ ٹیکنالوجی موجود ہے. ہر چیز کے اجزاء ترکیبی ہوتے ہیں، ہر چیز کا اجزاء ترکیبی. چائے بنتی ہے بغیر پتی کے چائے کوئی نہیں، اگر دودھ پتی ہے تو بغیر دودھ کے، اگر کسی نے چینی کے ساتھ، گڑ کے ساتھ، اسٹیویا آج کل تو چل رہا ہے، اسٹیویا کے لیوز کے ساتھ، پاؤڈر کے ساتھ، کوئی نہ کوئی کسی چیز کے ساتھ، مٹھاس کے ساتھ، اس کے بغیر وہ ہے نہیں. اور اگر ایسی پانی میں گھول دیا تو چائے نہیں بنتی. آگ کی تپش لینا یا مائکرو ویو کی ہیٹ دینا، اس کے بغیر کام کوئی نہیں. تو میرے بھائیوں اسی طرح سے ہماری جو زندگی ہے نا، اگر ہم ایک انسان کے جو ہیومن باڈی کہلاتی ہے اس کے 3 ہم حصے کر لیں. ایک جسم ہے، گوشت پوشت کا ہمارا ایک جسم ہے، ایک باڈی ہے، اور اس کے اندر ہمارا ایک بنیاد ہے، ہمارا ایک دل ہے، ہمارا قلب ہے، اور ہمارا ایک دماغ ہے، ذہن ہے. ہر چیز کے اپنے مطلوبہ اہداف، اس کی اپنے اجزاء ترکیبی ہیں. مثال کے طور پر جسم کیا چاہتا ہے؟ جسم چاہتا ہے مجھے آرام دیا جائے. ہم ذہنی طور پر چاہے جتنے فریش ہوں، جتنے خوش ہوں، لیکن ایک وقت گزارنے کے بعد 6 گھنٹے، 8 گھنٹے، 10 گھنٹے کے بعد جسم چاہتا ہے کہ اسپیس دیا جائے، تھوڑا یار آرام کر لو، لیٹ جاؤ، کوئی نرم گدا مل جائے، کاؤچ مل جائے، نرم سیٹ مل جائے جس پہ میں تھوڑا سا سستا لوں. تمہارا جسم کیا ہے؟ ہیومن باڈی کی ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ آرام. اسی صورت ہمارا جو قلب ہے، ہمارا جو دل ہے، اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے؟ جسم اگر آرام چاہتا ہے تو ہمارا قلب کیا چاہتا ہے؟ بتائیں، کوئی ساتھی بتائیں. نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے اس کے اوپر، نمبر نہیں کٹیں گے. کوئی ساتھی آپ بتائیں. سکون. اچھا سکون. ہاں تقریباً اسی کے گھوم پھر کے ہم الفاظ چینج کر دیں، آپ نے بالکل قریب پہنچ گئے. علی بھائی آپ بتائیں کیا قلب کیا چاہتا ہے؟ ہمارے قلب کو کیا مل جائے؟ کس نے بولا اطمینان؟ یار آپ کے 100 میں سے 100 ہوئے. قلب کا ریفریجریٹر آپ کے نام ہوا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بولیں سارے ساتھی ماشاءاللہ. تو جسم کیا چاہتا ہے؟ نا جسم کیا چاہتا ہے؟ آرام. قلب کیا چاہتا ہے؟ ہمارا ذہن کیا چاہتا ہے؟ آپ نے کیا کہا تھا؟ سکون. اب یہ جسم کو آرام کیسے مل جائے؟ ہمارا قلب میں اطمینان کی کیفیت، اطمینان قلب، انگریزی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اطمینان قلب کو کنٹینٹمنٹ نہیں کہتے؟ کنٹینٹمنٹ. کنٹینٹمنٹ بالکل. طمانینت قلب، طمانینت قلب، کنٹینٹمنٹ آف دا ہارٹ، پیوریفیکیشن آف دا ہارٹ. دل کو اطمینان مل جائے، سکون مل جائے، دل کو اطمینان ملے، جسم کو آرام ملے، اور ہمارے ذہن کو، ہمارے دماغ کو سکون مل جائے. لیکن یہ ملے کیسے؟ اگر ہم اپنے جسم کو، میں نے آپ سے عرض کیا، 3 حصوں میں تقسیم کر دیں. ہیومن باڈی ہے، ہمارا قلب ہے، اور ہمارا دماغ ہے. آرام چاہتا ہے، اطمینان چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے. تو اس کے کیا اجزاء ترکیبی ہوں گے؟ جیسے چائے بننے کے اجزاء ترکیبی، چائے ہے، پتی ہے، دودھ ہے، پانی ہے، میٹھا ہے، آگ ہے، اور صحیح کمپوزیشن ہے، اور صحیح دیر تک ایک چیز کا پکنا ہے. دودھ آپ ایک وقت میں ڈالتے ہیں، چینی ایک وقت میں ڈالتے ہیں، ابال کے بعد، 2 ابال کے بعد، 3 ابال کے بعد اس کو اٹھاتے ہیں، مکس کرتے ہیں، خاص انداز سے چائے پیش کرتے ہیں. اسی انداز سے اگر ہم نے ایک حصے کو زیادہ وقت دیا، دوسرے حصوں کو زیادہ کم وقت دیا، یہاں ایک آج کل کا جو انسان پھنسا ہوا ہے نا، آج کل کا جو ہم مسلمان اور انسان جو پھنسا ہوا ہے، وہ اسی انداز سے پھنسا ہوا ہے کہ صحیح کمپوزیشن کو ہم نہیں سمجھ رہے. بنیادی طور پر ہم کسی ایک حصے پہ زیادہ محنت کر لیتے ہیں، اور وہ حصہ کون سا ہے؟ جسمانی آرام کا. گدا کون سا؟ کہا کہ عورتوں کے بیڈ لے آؤ بھائی، 1.5 لاکھ، 1.25 لاکھ، 2 لاکھ روپے کے آرام سے. ہم اس دن ایک جگہ گئے تو پتہ چلا کہ یہاں تو بہت مہنگے تکیے بھی ملتے ہیں. ہم سمجھے کہ تو گھر میں وہی تکیے ہوتے ہیں جو اون کے. اس کا نہیں بھائی، 15,000، 20,000، 25,000، 30,000، 40,000 کے تو تکیے موجود ہیں. کہ یہ سروائیکل کے لیے ہے، یہ میموری سلیپ ہے، اور اس کے ساتھ جسے کہیں کہ آپ کے کندھے میں آرام آ جائے گا، آپ کو اچھی نیند آ جائے گی، آپ پرسکون ہوں گے.
یہ ساری ترتیبات ہیں، ساری محنت اس وقت کس پہ ہے؟ جسمانی آرام پر. لیکن جسم کو آرام اصل میں اس وقت تک صحیح نہیں مل سکتا جب تک قلب اور دماغ ایک لیول کے ساتھ، ایک کمپوزیشن کے ساتھ سیٹ نہ ہو. بہت آسان سی بات ہے، لیکن اس میں ہم تھوڑی سی اگر وقت ہوا تو کسی تفصیل میں چلے جائیں گے، ورنہ کسی وقت انشاءاللہ بعد میں ہو جائے گی. اب میں نے آپ کے لیے بہت آسان سی بات کر دی. اب آپ مجھے بتائیے کہ جسمانی آرام نصیب ہو، دماغی سکون نصیب ہو، قلب میں ہمارے اطمینان آ جائے، اس کے کیا انگریڈینٹس ہوں گے؟ بسم اللہ جی، کوئی چیز بتائیے. جی حضرت آپ بتائیں، سب سے پیچھے جو بیٹھے ہیں آپ بتائیں. دماغی سکون اور قلبی اطمینان کیسے مل سکتا ہے؟ یہی چلیں اور آسان کرتے ہیں کہ پرسکون ایک زندگی گزارنے کے لیے ایک انسان کو، ایک پاکستانی مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ کوئی ایک بات آپ بتائیں، ایک ساتھی بتائیں گے تو بات پوری ہو جائے گی انشاءاللہ. جی آپ بتائیں. یس یس، اللہ کی یاد، ذکر اللہ کہہ رہی ہیں. علی بھائی آپ کوئی اضافہ کر دیں. اچھی نیند. شاہد بھائی آپ بتائیں. نماز. آپ بتائیں. خواہشات کو ہم اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا، بہت ہی اہم نقطہ کیا. آپ بتائیں. رزق حلال کمائیں گے تو سکون سے سوئیں گے. رزق حلال کمائیں گے تو سکون آئے گا، یہ کہہ رہے ہیں. آپ بتائیے. اب بالکل اپنی بتاؤ، دوسروں کی کاپی نہیں کرو، اپنی بتاؤ بھائی، جو ذہن میں آ رہا ہے بتائیں. ہر کام سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر مطمئن ہیں تو آپ کی زندگی بڑی پرسکون ہو جائے گی. حضرت آپ بتائیے. زبردست، ماشاءاللہ. کہہ رہے ہیں کہ شکر ادا کرنا، یعنی ان کے کہنے کا یہ شاید مطلب یہ کہ جو چیز آپ کے پاس موجود ہے بھائی اس پہ شکر کر لیں. یہی آیت میں نے تلاوت کی تھی، یہی آپ تلاوت کی تھی. جو موجود ہے اس پہ شکر تو کریں. اچھا آپ بتائیں. جی صحیح، آپ بتائیں. ایک پرسکون زندگی گزارنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ کوئی ایک بات بتائیں. کافی ساری اچھی باتیں کی بھائیوں نے. جی بتائیں کوئی بتائیں. بیان آپ لوگوں نے کرنا، میں نے تھوڑی کرنا، میں نے سوالات پوچھے. جی آپ بتائیں نا، کوئی ایک بات بتا دیں یار. بولنا تو ہے، میں آگے چلوں گا نہیں کر. ہاں صحیح. ایمانداری سے کام کرنا. ایمان کتنی اہم بات ہے. بس ایمانداری سے کام کر. ایمانداری سے کام کتنی بڑی بات ہے، ایمانداری سے کام کرنا. آپ بتائیے سر. جی آپ بتائیں. یس. نہیں پیچھے نہیں دیکھو. ہاں یار آپ. جی نہیں دیکھو، انہوں نے اللہ کے ذکر کی بات کی، انہوں نے شکر کی بات کی، انہوں نے ایمانداری کی بات کی، انہوں نے کہا کہ صحیح آرام کر لیں، ایمانداری سے کام کر لیں. آپ بتائیں کہ ہمیں کیسے سکون زندگی میں نصیب ہو سکتا ہے؟ کیا کرنا چاہیے؟ یار تم مجھے داڑھی ٹوپی والے کو دیکھ کے وہی گھما پھرا کے یوں کہہ رہے نماز، اسلامک اسٹڈیز، اسلامک مولوی صاحب بیٹھے ہیں خوش کرو اسلامک اسٹڈیز. کیا کرنا کیا چاہیے اسلامک اسٹڈیز میں؟ کیا ہوتا؟ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ علم حاصل کریں گے تو زندگی میں سکون آئے گا. بہت اچھی بات کی، زبردست. آپ بتائیں. گھر والوں کی ضرور وہ تو کہہ رہے فردوس کو لان لاؤ، آئی فون 13 پرو میکس لاؤ. پھر بیسک ضرورت ہے، اس لیے کہ پڑوسن کے پاس تو ہے، وہ اس کی بیسک ضرورت ہے. وہ کہہ رہے LED TV لگاؤ 48 انچ کا. پھر بتائیں. حلال ضرورت آپ کہہ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں زندگی کو، جو بات بھائی نے کی، اگر میں ان کی بات کو ریفریز کروں، خواہشات کو محدود کر کے جو حلال، جو زندگی کی جو بنیادی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا. ناراض نہیں ہونا یار. ہے ایکسرسائز. سبحان اللہ، بہت ہی اہم بات کی. جی حضرت آپ بتائیں. جی سبحان اللہ. پورا جو میں بات کرنا چاہتا تھا بالکل آخر میں آ کے کلوز کی انہوں نے. ماشاء اللہ. بولو نا ماشاء اللہ. بولے ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ. سبحان اللہ. انہوں نے دو بہت ہی اہم باتیں کی، صبر کرنا، توکل پہ زندگی گزارنا، توکل کی زندگی گزارنا. مولوی صاحب آپ بھی کچھ فرمائے نا. ابھی آپ کے پاس آ رہا ہوں، سوچ لو. ایک پرسکون زندگی، اطمینان بخش زندگی، آرام دہ زندگی گزارنے کے لیے اجزائے ترکیبی میں کافی باتیں ہو گئی. ایک آدھ بات فرما دیں آپ. اردو میں بات کریں، آسان پاکستانی والی. آپ نے درس نظامی والی اردو میں بات کی، وہ یہاں ٹیکنالوجی کمپنی میں قبول نہیں. جی مال کیا ہوتا ہے پتہ ہے کسی کو؟ جسم کی، جو اللہ نے جو ہمارے جسم میں جو اعضاء بنائے ہیں اس کی جو جائز جگہ ہیں اس کے مطابق استعمال کرنا. بہت اچھی بات. آپ بتائیں. مولوی صاحب کو دیکھا استغفار کرنا، انہوں نے اسلامک اسٹڈیز کرنا، انہوں نے کہا استغفار کرنا. یہاں کسی پینٹ شرٹ والے کو بیٹھاؤ تو کوئی اور بات ہے، وہ بتاؤ. بہت پیاری بات کی ویسے، بہت اچھی. اور کیا کرنا؟ شکر ادا کرنا ہر چیز کو. ہمارے جو یہ بیٹھے ہوئے نا، یہ جو چیٹس کر رہے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بتائے نا. کوئی آپ لوگ بتائیں. پیچھے بھی بیٹھے ہوئے ہمارے کوئی ساتھی مصروف ہو گئے بہت زیادہ یار. ہاں جی کوئی ایک آدھ بتائیں. آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے نا؟ آپ بتائیں حضرت. اور صبر. اچھا ٹھیک ہے. مجھے آخری ایک چیز کا جواب دیں، پھر میں تھوڑا سا نا ان باتوں کو ذرا ایک لائن میں پرو دیتا ہوں. تسبیح کا دانہ ہوتا ہے نا. اب ساری باتیں کی. ویسے صبر سے مراد کیا ہوتا؟ اب اوپن سوال ہے، کوئی بھی جواب دے. صبر کسے کہتے ہیں؟ جو ہے اسی کے، جو ہے رہتے ہوئے سروائیو، اس میں رہتے ہوئے سروائیو کرنا. آپ بتائیں. اچھا اگر آپ اللہ، بہت گہری بات کی آپ نے. انہوں نے بات کی، بہت گہرائی کے ساتھ بات کی. صبر کسے کہتے ہیں؟ کوئی آسان الفاظ میں بتائے. انہوں نے بات وہی کی جو بہت ہی ہائی لیول انٹلیکچوئل کچھ صبر چیز ہوتی ہے. آپ نے کیا کہا تھا؟ اچھا دیکھو بھائی، جو ساری گفتگو ہوئی نا، یہ گویا کہ ہم نے تسبیح کے دانوں کی طرح اس کو ایک لڑی میں بس پرونا ہے. جانتے اللہ کے فضل سے ہمارے پاس معلومات اور علم کسی درجے میں اللہ کے فضل سے ہے. بس اس کو جی
میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو وقت ہے حالات آپ کے اوپر جیسے بھی گزرے، صبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کو بالا تر رکھ دو، وہ اس چیز کا نام جو ہے جیسا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی ہو جانا. انسان کی اس میں نہیں ہے، استطاعت میں نہیں ہے کہ وہ وقت اور حالات کو نہیں بدل سکتا. اللہ تعالیٰ کی بہت اچھی بات کی آپ نے اپنی جگہ بات کی، ہمارے بھائی نے جو بات کی آپ نے بھی بہت اچھی بات کی. تقریباً صبر کا مفہوم کلیئر ہے. آپ سب حضرات نے جو گفتگو کی نا، ہمارا سوال یہ تھا کہ ہمارا جسم آرام میں آ جائے، ہمارے قلب میں اطمینان پیدا ہو جائے، ہمارا ذہن میں سکون آ جائے. یعنی بنیادی طور پہ ہم ایک اطمینان والی، سکون والی، حضرت کی دعائیں نے اطمینان والی، سکون والی، راحت والی، چین والی، عزت والی، عافیت والی زندگی گزار دیں. اس کے اجزائے ترکیبی یہی ہیں سارے. بس اب اس کو نا ایک لڑی میں اگر ہم پیرو لیتے ہیں نا تو یہ تسبیح بن جاتی ہے. اگر اس کے دانے الگ الگ ہوں تو تسبیح نہیں. اگر یہ دانے ہماری جیب میں اس وقت کھل جائیں تو ان دانوں کی اول شاید وہ قدر و قیمت نہ رہے جو قدر و قیمت ایک اس دھاگے کے گرد ایک خاص انداز سے، یعنی ہر 33 دانے کے بعد یہاں کچھ اسپیس ہوتا ہے، دانے کی شکل بدل جاتی ہے. وہ بتاتا ہے کہ جناب 33 دانے ہو گئے. پھر 33 دانوں کے بعد جیسے 33 دانے آئیں گے ایک دوسرے انداز کی تسبیح کا ایک خاص ایک دوسرا اس میں ایک چیز ڈل جائے گی. اور پھر 34ویں دانے کے بعد یہاں پہ دوبارہ ایک جسے کہیں کہ بریک آ جاتا ہے، جیسے سپیڈ بریکر ہوتا ہے تو تسبیح کا بریکر ہوتا ہے. بتا دیا جاتا ہے کہ جناب تسبیح بدل رہی ہے، آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے، الحمدللہ کہنا ہے، لیکن اللہ اکبر آپ نے 34 مرتبہ کہنا ہے. تو جب یہ ایک لڑی میں ہم پرو لیتے ہیں نا ان چیزوں کو تو اس کی سگنیفیکنس بدل جاتی ہے، اس کی اہمیت بدل جاتی ہے، اس کا ایک رخ بن جاتا ہے، اس کی جگہ پہ اس کی اہمیت وقت بن جاتی ہے. آپ لوگوں نے جو باتیں کی بالکل بات صحیح ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نا اطمینان، سکون، راحت اور عافیت کی زندگی نصیب فرما دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ایک سوال کے جواب میں فرماتے رہے، جس کے یعنی مفہوم یہ ہے، مورلس میننگز یہ ہیں کہ اے میرے چچا، اے اللہ کے رسول کے چچا، بس اللہ سے عافیت مانگتے رہی. اور اس کے جواب میں پھر ایک بہت ہی زبردست قسم کی دعا ہمیں بتائی. اور عافیت سے بڑی کوئی چیز کوئی نہیں. فرمایا کہ ایمان کی دولت کے بعد اگر ایک مسلمان کو عافیت نصیب ہو جائے اور عافیت کی زندگی نصیب ہو جائے، اس سے بڑی، اسی لیے فرمایا کہ صبح اور شام، جب آپ صبح اور شام کی مسنون اذکار، یعنی مسنون اذکار سے مراد سنت اذکار جب ہم دیکھتے ہیں نا اور ان کو جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا نظر آتی ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیت والمعافات فی الدنیا والآخرہ. اے اللہ عافیت چاہیے، اے اللہ معافی مانگتے ہیں، عافیت والی زندگی چاہیے اس دنیا میں اور آخرت میں. اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ. یہ آسان دعا ہے، اس کو صبح شام مانگنا چاہیے. اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ. تو عافیت والی زندگی کے یہی اجزاء ترکیبی ہیں. سب سے پہلے جو اس میں گویا کہ بات شروع کی جاتی ہے کہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو جو دی ہیں نا، ان کی سب سے پہلے قدر، اور ان نعمتوں کی قدر کے بعد ان نعمتوں کا شکر. اگر یہ مجھے اور آپ کو نصیب ہو جائے نا، بہت خیر نصیب ہو جائے. اس وقت بحیثیت مجموعی پوری انسانیت سے نا نعمتوں کی قدر چھینی ہوئی ہے، اور جب نعمتوں کی قدر نہیں ہوتی، ہم نعمت کو نعمت نہیں جانتے تو اس کا شکر بھی ادا نہیں کرتے. یہ جو میں نے بھائی سے ذرا علی بھائی سے پھر معذرت یار اپنے محسوس نہ کی، جو میں نے کہا نا 48 انچ کا ٹی وی، اور میں نے کہا یہ بہت مسائل ہیں آج کل کی زندگی میں، اور اسی بنیاد پہ گھر ٹوٹ رہے ہیں. اس لیے کہ اس بیچاری کی یا مرد بیچارے کی یا ان دونوں بیچاروں کی جو دونوں مرد اور عورت ایک لڑی میں پھرے ہوئے، جسے میاں بیوی کا رشتہ کہتے ہیں، بدقسمتی سے نعمت نہیں لگ رہی. نعمت نہیں لگ رہی. جب نعمت نہیں لگے گی تو نعمت کی قدر کہاں ہوگی؟ نعمتوں کی ناقدری ہوگی. اور جب نعمت کی ناقدری ہو، مثال کے طور پر یہاں ٹھنڈا ماحول ہے، ہر دفتر میں ہوتا ہے، تنخواہ آئی عام طور پہ آپ لوگوں کے ڈائریکٹ بینک ٹرانسفر ہوتا ہوگا، ایسے ہی ہے نا، چیکس تو نہیں ڈائریکٹ ٹرانسفر ہوا. مثال 29 30 31 1 سے لے کے 5 تک، کئی اداروں میں 1 سے لے کے 10 تک، کئی اداروں میں 1 سے لے کے 15 تک، جو بھی ترتیبات ہے آپ لوگوں کی، ایک میسج آتا ہے کریڈٹ ٹرانسفر، یور سیلری ہیز بین ڈیپوزیٹڈ. جہاں سیلری اکاؤنٹ ہوتا ہے وہاں ایک ہی میسج آ رہا ہے آج کل، یور سیلری ہیز بین ڈیپوزیٹڈ. آیا نکل گیا کہ ہاں یار محنت کی ہے نا، 30 دن کام کیا، کون سا بڑا کام کیا، کون سا جو ہے نا سیٹ نے لمبی تنخواہ دی، کہا تھا بونس دیں گے، ابھی تک بونس کا فیصلہ نہیں ہوا، کون سا احسان کیا. ایک یہ رویہ برتاؤ، یہی رویہ برتاؤ پھر گھر میں ہوا، گھر والوں کی، خواتین کی پاکٹ بنی. یہاں خواتین بھی سن رہی ہیں؟ اچھا،
पॉकेट मनी आई 5,000, 10,000, 15,000, 3,000, 2,000 मिसाल के तौर जो भी आपने दी। अब वो आई कहा कि कौन सी ज्यादा है, वही तो 5,000 रुपए, वही तो 10,000 रुपए, वही रवैया वहीं पे झलका, वहीं पे बर्ताव हुआ। बच्चों को एक नोट मिलता है कि जी आप अपना सिलेबस ले लें, अपनी बुक्स लेके आए, स्कूल में एनुअल फीस जमा करा दें और जनाब वो ये नया यूनिफॉर्म ले लें, बाबा बैग चेंज करना है, बाबा शूज चेंज करने हैं, ट्यूशन की फीस बढ़ गई है, और बाबा ने सारी मेहनत पूरी महीने की साल के अंदर पूरा प्रोविजन रखा, और बाबा ने जनाब 50,000 रुपए जाके जमा किए, घरवाली को दिए। कोई शुक्र का जुमला नहीं है घरों के अंदर। अब्बा है एटीएम मशीन बना हुआ। नेमतों की नाकदरी है, बेहतरीन अंदाज से नाकदरी हो रही है। और जब नेमतों की नाकदरी होती है तो शुक्र गुजारी का एहसास पैदा ही नहीं होता। हमारे यहाँ कि शुक्र नहीं है भाई, इसलिए शुक्र नहीं है कि नेमत नहीं लग रही। तनख्वाह के ऊपर तो एक हमारी यानी पूरी गुफ्तगू है इसके ऊपर। एक छोटा सा हम पहले कभी कभार ऐसा होता है कि हर 2-3 महीने बाद हर पहली तारीख को साथियों को एक आर्टिकल भेज देते तनख्वाह पर, यानी हमारा अमूमी रवैया और बर्ताव और हमारी माहाना तनख्वाह। अगर हमें याद रहे तो हम आपको भेज देंगे। आप लोगों को ग्रुप बना हुआ, वो ग्रुप पे आप भेजें इंशाल्लाह। अगर आपने उसको एक मतलब खुद पढ़ लिया और घर में बाकायदा उस आर्टिकल की तालीम कराई, उम्मीद है इंशाल्लाह कुछ अरसे तक बहुत फायदा हो। एक मुज़ाकरा हुआ एक उस्ताद के साथ, डॉक्टर याहिया नूरी लिखते हैं, वो महवर और मुख्तलिफ अंदाज से आर्टिकल्स लिखते हैं। उन पर एक दफा मुज़ाकरा हुआ, फिर इस पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जुम्मे में कई दफा गुफ्तगू हुई कि सैलरी पेशा तबका अगर महीने की मिलने वाली तनख्वाह पर रब ताला का जबरदस्त अंदाज से शुक्र अदा करना शुरू कर दे, ये एक बेहतरीन नेमत है। और हम सब जानते हैं, मेरा ख्याल है यहाँ कोई ऐसा नहीं होगा जो ऑनलाइन भी सुनेंगे, देखेंगे, देख रही हैं या देख रही होंगे, हम शुक्र से क्या होता है, नेमत बढ़ती है। एक तस्वुर ये है, और बसों का नेमत अपनी पूरी लज्जत के साथ नसीब होती है, नेमत भरपूर अंदाज से नसीब होती है, नेमत भरपूर अच्छे अंदाज से पूरा लुत्फ के साथ देती है। बसाओ का नेमतें नसीब होती है, इंसान नेमतों का चौकीदार बना रहता, नेमतों को मुहाफिज बना रहता। आपने देखा नहीं कभी कभार हमारे क्लिफ्टन डिफेंस में तो ये बहुत होता है, वीकेंड पे गाड़ियां लोग ऐसी भगाते हैं, हम क्या कहते हैं कि जनाब बाप की कमाई है ना, नया दौलतिया है ना, अब्बा बेचारा वही 50 पे चल रहा होता। कई ऐसी बिरादरियों वाले चट्टी के साथ, हमने खुद देखा पुराने गद्दे चप्पल अब्बा ने पहने और बेटे ऐसी ऐसी गाड़ियों में घूम रहे हैं। वो बेचारा नेमतें उसने जमा की हैं, नेमतों का फायदा तो वारिस उठा रहे हैं, मजे कर रहे हैं। नेमतों की नाकदरी, इसी बुनियाद पे अगर हम इन हालात का जो मुझ पर और आप पर और पूरी दुनिया पर हालात आए हैं, सूरत नहल की एक आयत है, पारा नंबर 14 जब खत्म होता है ना, 15वां पारा जब शुरू होता है, उसके आखिर में ग़ालिबन 112 नंबर आयत, अल्लाह कमी बिशी माफ फरमाए, मौलवी साहब आपको बता देंगे, सूरत नहल की एक आयत है, हमारे शेख की पसंदीदा आयत है। वो कहते हैं जब भी ऐसे हालात है ना, तो इस आयत की रोशनी में इन हालात को देखा करो। अल्लाह एक बस्ती की मिसाल देते हैं। अल्लाह कहते हैं, यानी मफहूमी अंदाज से मैं अगर आपको एक वाक़े के अंदाज से ये समझाऊं जिसके मोरलेस मीनिंग्स ये हैं कि एक बस्ती थी, बड़े अच्छे अंदाज से सुकून से लोग रह रहे थे, दिलों में उनके इत्मीनान था, बाहर बड़ा पुरसुकून माहौल था। गांव देहातों से लोग कराची के अंदर आके कमाया करते थे। बस औकात मजदूर तबका फुटपाथों पे सो जाया करता था। घर वाले किवाड़ में जिसे कहें कि ताले ज्यादा नहीं लगाया करते थे, सिक्योरिटी अलार्म का तस्वर कोई नहीं था, चीना झपटी कोई थी नहीं। एक बड़ा रावी चेन लिखता था, गल्ला अपने वक्त पर उगता था, अपने वक्त पे बारिशें होती थी, अल्लाह ग्लेशियर्स को उसी वक्त पिघलाता था जब हमारी बेहतरीन नहरी निजाम की जरूरत होती थी। बड़ा जबरदस्त था तरीका, ना IMF का बेल आउट पैकेज था और जनाब ने डॉलर की उड़ान थी, बड़ा पुरसुकून दौर था। या अल्लाह फिर क्या हुआ? अल्लाह ने कहा हालात उनके बदल गए, हालात उनके बदले। अल्लाह क्या हुआ फिर? फकफरत बिअनउमिल्लाह, उन्होंने अल्लाह की नेमत की नाकदरी करना शुरू कर दी, अल्लाह की नेमत की नाकदरी करना शुरू कर दी, अल्लाह की नेमतों की नाकदरी करना शुरू कर दी। अल्लाह ये तो फिर आपको बहुत नापसंद था काम। कहा कि बस फिर 2 काम किए हमने उनके साथ। फकफरत बिअनउमिल्लाह, अल्लाह ताला की नेमतों की जब नाकदरी की। भाई ने जो बात की थी ना, कि मौलवी साहब ने जो बात की थी कि नेमत का हुसूल किसी और जगह पे गलत अंदाज से हो जाए, ये बहुत बड़ी नेमत की नाकदरी होती है। शुक्र की जो आला कैफियत है ना शुक्र की, तो मैं आगे बात करता हूँ कि शुक्र के ना 3 दराजात हैं। हम आमतौर पर कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला तेरा शुक्र। देखिए कि आपका जबान से शुक्र भी अदा हो, लेकिन आपके दिल की कैफियत से ऐसा शुक्र अदा हो, आंखें नम हो जाए, रोंगटे खड़े हो जाए, रब ताला किस नेमत में आपने रखा हुआ। कराची की इतनी आला बिल्डिंग के अंदर आपने मुझे इतने अच्छे माहौल में, इतनी अच्छी जगह पे अल्लाह राहत के साथ नौकरी पे रखा हुआ है। और एक ये कि ये जो तनख्वाह मिले, और एक ये कि ये जो मुझे ओहदा मिले,
یہ اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ ہو. یہ ہے شکر کی اصل کیفیت جو ہمارے مولانا صاحب نے بات کی. یہ شکر کی اعلیٰ ترین کیفیت ہوتی ہے. آنکھ ہے نا, آنکھ غلط استعمال نہ ہو, یہ شکر کی اعلیٰ کیفیت. زبان ہے نا, زبان اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ ہو, غیبت میں, حسد میں, بہتان میں, الزام میں. اس نے وہاں سے کمایا ہوگا, اس نے تو ہاں اس کا مال حرام کا ہے, ایسی کی تیسی اس کی, وہ بالکل باپ تو ایسا تھا اس نے. ہمارے بہت آسان ہو گیا ہے. ابھی ہم ایک حکومت جا رہی تھی, ایک حکومت آ رہی تھی, بہت آسان تھا. غیبت تو بہت کونے میں رہ گئی ہے. اب معاملہ غیبت سے بہت اوپر چلا گیا ہے. بہتان الزام نسب چینج ہو گئے ہمارے یہاں, خاندانوں پہ, خواتین پہ گفتگو ہونا کرنا کتنا آسان ہو گیا ہے. تو زبان کا شکر کیا ہوگا؟ اللہ کی نافرمانی میں زبان استعمال نہ ہو, اللہ کی فرما برداری کے اندر استعمال ہو. صلاحیتوں کا آپ کے پاس مثال کے طور پر یہاں کوئی ڈیزائنر ہوگا, کوئی یہاں پہ کنٹینٹ رائٹر اچھا ہوگا, کوئی چیٹ کو بہت جلدی سے رسپونڈ کرتا ہوگا, کسی ہمارے بھائی کی کمیونیکیشن اسکلز یہاں بہت اسٹرانگ ہوں گی, کسی کی نیگوسیشن اسکلز بہت اچھی ہوں گی, کوئی جو ہے وہ بہترین انداز سے سیلز کی اور مارکیٹنگ کی اسکلز کے اوپر چیتا ہو, کوئی مینیجریل اسکلز کے اندر اچھا ہو, کوئی ایسا ہوگا جو کہ اس کے پاس اللہ نے صلاحیت کافی میکر اچھا ہوگا. کافی پینی ہے تو علی بھائی پلائیں گے, علی سے بہتر کی کافی نہیں پلا سکتے, علی آپ کافی تو بنا کے دیں. ضروری نہیں کہ یہاں کوئی بندہ کوئی پیون ہو, بس آپ سے بڑے درجے کے بھی کوئی ساتھی ہوتا ہے, آپ ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ سر آپ کافی بڑی زبردست بناتے ہیں, کافی بن جائے گی, ٹھیک ہے نا. کیا وہ بات چل رہی تھی؟ صلاحیت, صلاحیتوں کا درست استعمال. ایک بندہ ہے بولنا اچھا جانتا ہے, جب بات کرتا ہے لوگوں سے آگے بات نہیں ہوتی, صلاحیت ہے نا, اور یہ صلاحیت پھر منہ پھٹ بھی بندہ بن جاتا ہے. کہتا ہے سچ بولتا ہوں, منہ پہ سچ بولتا ہوں. بہت معذرت کے ساتھ آپ حق تلفی کر رہے ہیں, لوگوں کا دل چیر رہے ہیں, آپ کی زبان کی کڑواہٹ لوگوں کے سینوں کو چیر رہی ہے. یہ سچ بولنا نہیں ہے, یہ تکلیف دینا ہے. میں چپ کرا دیتا ہوں. ہم جو ہے نا پیٹھ پیچھے غیبت نہیں کرتے, ہم منہ پہ بات کر دیتے ہیں, یعنی منہ پہ چماٹ مار دیتے ہیں. صلاحیتوں کا صحیح استعمال صلاحیت ہے, اس کا کیا شکر ہے. ایک ہے کہ باقاعدہ میں اپنی صلاحیت کو پہلے سمجھوں, میں مینیجر ہوں, میں کمیونیکیشن کا ایکسپرٹ ہوں, میں سوشل میڈیا کا ایکسپرٹ ہوں, میری کنٹینٹ رائٹنگ اچھی ہے, میرا ڈیجیٹل کی کوئی بھی آپ لوگوں کو جو صلاحیتیں جس بنیاد پہ آپ کو یہاں ہائر کیا گیا ہے, جس بنیاد پہ آپ کو ذمہ داری دی گئی, وہ صلاحیت ہے جس پر آپ پہ اعتماد کیا گیا. اس صلاحیت پر رب تعالیٰ کا شکر بھی ادا ہو, اور وہ صلاحیت رب تعالیٰ کے راستے سے ہٹ کے استعمال نہ ہو. بہترین شکر کی زندگی ہے, یہ ہے شکر. تو یا اللہ وہ تو لوگ بڑے اطمینان میں تھے, دل ان کے بڑے سکون میں تھے, قلبی اطمینان تھا, باہر خوف نہیں تھا, باہر جسے کہیں کہ ایک امن و امان تھا, ان کا غلہ وقت پہ لگتا تھا, بارشیں آتی تھیں, آپس میں لڑتے نہیں تھے, میلی آنکھ اٹھا کے کوئی دیکھتا نہیں تھا. اللہ کیا کیا آپ نے ان کے ساتھ, کیوں حالات ایسے آ گئے کہ نعمتوں کی ناقدری کرنا شروع کر دی انہوں نے, شکر چھوڑ دیا, نعمت کو پہچانا کوئی نہیں, نعمت نہیں لگی. اور یہ نعمت کب نہیں لگتی, اس میں ایک بڑی وجہ پتہ کیا ہے, جب ہم تقابل کرتے ہیں. آپ کی زندگی بڑی پرسکون گزر رہی ہے, آپ کی 1000 سی سی کی گاڑی ماشاءاللہ آپ کی فیملی کے اعتبار سے, آپ کے سامان کے اعتبار سے بڑی اچھی چل رہی, آپ نے یہاں دیکھا ارے اس نے یارش لے لی, اچھا بینک فائنانس کی ہے, یا سیٹ نے امریکہ سے فون کیا تھا کہ یہ چھوڑ کے یار بڑی گاڑی, بس یار انہی کے لیے, ہمارے لیے تو کچھ ہے ہی نہیں, ہم تو پتہ نہیں جو ہے نا بس خلیفہ گیری میں نکل گئے آگے, بس مل گئی یارش, اب اپنی گاڑی کڑوی لگنے لگی. آپ کا انفینکس تھا, ٹیکنو تھا, سیمسنگ کا ایک سادہ سا موبائل تھا, سادی صحیح زندگی گزر رہی تھی. بس اوقات میں آپ کو عجیب بات بتاؤں, ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں, ہمارا کام ذرا چونکہ انٹریکشن زیادہ ہے لوگوں سے, جب یہ موبائل کی کیسنگ ایس کی لوگوں نے لگائی کہ دور سے آئی فون لگتا ہے, وہ 4 پوری 3 بڑے بڑے کیمرے, یار آئی فون 12 پرو میکس لگ رہا ہے. اب آپ کو اپنا فون چاہے وہ کوئی 11 آئی فون کیوں نہ ہوگا, اب آپ کو زہر لگے گا, کہیں کہ موبائل یہ تھوڑی, موبائل تو وہ ہے. تقابل کمپیریزن میں, اور کارپوریٹ ورلڈ کی اللہ حفاظت فرمائے. کارپوریٹ ورلڈ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ جو کنزیومر فائنینسنگ اور دوسرا تقابل. آپ لوگوں کے پروموشن لیٹرز کے اندر اکثر بڑے اداروں میں لکھا ہوتا ہے کہ اپنی سیلری کی کا جو اضافہ ہے, جو انکریمنٹ ہے, جو اضافہ ہو رہا ہے وہ بتائیے گا, کسی نے کانفیڈینشیل رکھیے گا. اسی لیے آپ کو وہ سب کے سامنے لیٹر نہیں دیا جاتا, بھائی دیکھو علی صاحب کی 50,000 بڑھ گئی, اسامہ صاحب کی 40,000 بڑھ گئی, ان کا بونس 5 لاکھ کا, کانفیڈینشیل ہوتا ہے, آپ کو بلایا جاتا ہے, اندر سیل پیک انویلپ دیا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے بالکل نہ دکھانا, نہیں بتانا, اس لیے کہ آپ کی بڑی ہے. آپ کو کیوبیکل سے کمرے میں موو کیا گیا, آپ کے دوست کو نہیں موو کیا گیا. آپ کو HP کا جو ہے نا کوئی خاص وہ پرو بک اور کیا ہوتی ہے وہ میک اور پرو بک وغیرہ دے دی گئی ہے, وہ بیچارے ڈیل کے پرانے, اب اس کو ڈیل زہر لگے گا. کام چل رہا ہے, بہترین طریقے سے فنکشن کر رہا ہے, وہ کیا کہتے ہیں روبسٹ سسٹم ہے, بڑا شاندار, وہ زیادہ اچھا ہے, لیکن نہیں وہ تو سلیک ہے نا, وہ تو ایسا ہے کہ اس کی تو ورٹیکل مول صاحب, وہ تو نا آئی پیڈ کی طرح, ٹیبلٹ کی طرح بن جاتا ہے. بس تقابل. آپ کا بچہ بڑے اچھے انداز سے تربیت دے رہا تھا کسی اسکول کے اندر, کزنز آئے,
اور انہوں نے انگریزی میں خاص گفتگو کرنا شروع کی. کتنی فیس ہے؟ یہاں سے بچوں کی تربیت آج کل گیج ہو رہی ہے. ہمارے بچے کی نا 25,000 فیس ہے, آپ کے بچے کی 2500 تھی. اب آئے گئے شاید کریں کیسے بتائیں گے؟ یہ ہمارے معاشرے کے دکھتے مسائل ہیں جس کے اندر میں اور آپ اپنے آپ کو روزانہ جلا رہے ہیں, کھپا رہے ہیں. اور ہماری خواتین کا انفارچونیٹلی اس سلسلے میں تو یوں برا حال ہے کہ ان کے پاس کوئی کاؤنسلنگ سروسز, ان کے پاس اس قسم کی اپورچونٹیز نہیں ہے. وہ جمعے کا بیان نہیں سن رہی, وہ ایسے آفس میں آ کے بات نہیں سن رہی, ان کے پاس کوئی کوچنگ کسی مولوی صاحب کی مسجد میں, یہ فری کے کوچز اویلیبل ہوتے ہیں ہمارے پاس, خطیب حضرات مسجد کے مولوی صاحب جن کی قدر نہیں ہے ہم لوگوں کو. باہر کے معاشرے میں آدھے گھنٹے کے لوگ جو ڈالرز میں چارج کرتے ہیں, آپ نیٹ پہ جا کے ذرا پتہ کریں. مولوی صاحب یہ مسئلہ ایک تعویذ کے چکر میں مولوی صاحب کا آدھا گھنٹہ ہم لیتے ہیں. جزاک اللہ, بہت شکریہ مولوی صاحب, تھینک یو. نکل آتے ہیں ہم لوگ, ایک بہت بڑی نعمت ہے, میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں. ان کے پاس یہ ایونیوز نہیں ہے. آج ہمارے معاشرے کی تربیت اس فیس بک کی پوسٹوں سے ہو رہی ہے. ہماری نالج کا جو معیار بنا ہوا ہے نا, وہ یہ سوشل میڈیا کی پوسٹ سے بنا ہوا ہے. آپ لوگوں کی گفتگو سے آسان انداز سے کہہ سکتے ہیں کس کو پڑھ رہا ہے, کس کو دیکھ رہا ہے, کس کو سن رہا ہے. صبح کوئی بھرا ہوا ہو نا, یار کچھ نہیں بنے گا تیرے پاکستان کا, رات تو مولوی صاحب نعمتوں کا لوگ ہے. دیکھ لیجئے گا اس نے رات 9 بجے یا 11 بجے کسی ایسے بندے کا ٹاک شو دیکھا ہے جس کے ٹاک شو دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے ہمارے ٹاک شوز ایسے ہیں کہ صبح 7 بجے پاکستان کو تالا لگ جائے. نعمتوں کی ناقدری ایسے نہیں پیدا ہوتی میرے بھائیوں. تو یہ سزا کیا ملتی ہے پھر؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. اللہ کہتے ہیں پھر ہم ایسی قوموں کو لباس پہنا دیتے ہیں. کس چیز کا مولوی صاحب؟ لباس الجوع ولباس الخوف, بھوک کا لباس اور خوف کا لباس. پرسوں کیا ہوا جو ریور پھیلی پیٹرول کی, سب واقف ہے نا؟ پتہ نہیں شام کو آپ لوگ, مجھے نہیں پتا کتنی آپ لوگوں کی نائٹ شفٹ ہے کیا ہے. عصر کے 4 بجے کے بعد سے کیا تھا؟ بڑا پیٹرول نہیں بھرا, نہیں بھرا نا, ریور نے کام کر دیا نا. یہ کیا تھا؟ لباس الجوع و لباس الخوف نہیں تھا, بھوک. اچھا کتنی دیر آپ ایک گاڑی میں 1 گھنٹہ لائن لگا کے بندہ کتنے 500 روپے کا پیٹرول بھر دینا. اللہ کا خوف کر یار, تو 500 میری طرف سے لے لیتا یار. بائک پہ لگا ہوا 1.25 گھنٹہ, کتنا بھروائے گا؟ کہ 600 روپے کا بائک کا پیٹرول بھروا. مزاج بنا ہوا اس لیے کہ 150 لوگوں کو لائن میں دیکھا, وہ بھی لائن میں لگا, تو 2 دن بعد اس پیٹرول کو پھونکے گا. اور اس درمیان جو نیگیٹو ٹاک ہو رہی ہے پیٹرول پہ, وہ گالیاں, وہ منفی رویے, وہ جناب اس کی ایسی کی تیسی, وہ اچھا تھا, وہ برا تھا, وہ یہ تھا. آپ پیٹرول پمپ پہ کھڑے ہو کر اپنے کان کھولیں, گاڑی کا شیشہ نیچے کریں, آپ دیکھیں لوگ کیا گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. وہ ہمارے معاشرے کی نفسیات کی بہترین عکاس گفتگو ہوتی ہے کہ ہمارے معاشرے کا اس وقت پرابلم کیا ہے. تو میرے بھائیوں, یہ لباس اللہ کی طرف سے پہنایا جاتا ہے قوموں کو, لباس الجوع, بھوک کا لباس. ابھی 30 روپے مہنگا نہیں ہوا تھا, لوگوں کی ڈسکشن میں سن رہا تھا خالی, یار وہ دودھ 270 کا ہو گیا, 170 کا ہو گیا, ابھی تو دودھ بھی 200 کا گیا یار. 3 وقت کی چائے کو 2 وقت کی چائے کرنے, گھر میں ڈسکشن ہو رہی ہے. میں سننے جگہ موجود تھا. اب یار ہم نے تو بھائی پانی کی وہ جو نا فلٹر والا کرا دیا, محلے کے اندر لائن لگا دیں گے, 150 روپے کا یہ بڑھا دیا, 30 روپے ہوا. 4 گالیاں پرائم منسٹر سے لے کے نیچے تک, جو کہ نہیں بڑھا. بتاؤ. اور خوف, یار پتہ نہیں کل کیا ہوگا, پتہ نہیں یار, یہ تو دفتر میں نکال رہے ہیں. اب بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے, رات کو ٹاک شوز دیکھ رہے ہیں. رات کو پسندیدہ مشغلہ ہماری مرد اور خواتین کا آج کل کیا ہے؟ بستر پہ لیٹ کے 1.5 سے 2 گھنٹے, 2.5 گھنٹے, 3 گھنٹے سوشل میڈیا کو دینا بہت آرام سے. ویکنڈ کے اوپر آپ مجھے ایک بات بتائیے, ویکنڈ کے اوپر ہفتے اتوار کی شب کو کوئٹوان ہوٹل پہ بیٹھ کے ایک نوجوان یوزلی کتنا وقت نکالتا ہے وہاں پہ, گزارتا ہے, کتنے پراٹھے کھاتا ہے, کتنی چائے پیتا ہے, کتنی دفعہ تاش کے پتے کھیلتا ہے, مجھے بتائیے. کوئی ایک ساتھی بتائے, میں آپ کو پھر آن ایوریج بتاؤں, ہم نے تو بڑی اس پہ کام کیا ہم نے. جی بتائیں, گھنٹے بے شمار کو وہ کریں نا, کوانٹیفائی کریں. 3 سے 4 گھنٹے, 6 گھنٹے گزرتے, 4 گھنٹے گزرتے. آپ نے کتنے بتائے؟ 5-6 بھی لوگوں. دیکھو میں نہیں کہہ رہا, میں کہتا ہوں 6 گھنٹے کا, مولوی صاحب 6 گھنٹے. 2 سے 3 پراٹھے, 2 سے 3 مطلب چائے, حقہ, سگریٹ, تاش. اب آپ مجھے بتائیے کتنی موٹیویشن لے کے, وہ کس قسم کی موٹیویشن لے کے رات کو گھر پہ آئے گا؟ وہ نیگیٹو پوزیٹو ہے, حوصلہ افزا یا پست حوصلے کے ساتھ, پست حوصلے کے ساتھ, نیگیٹو تھاٹس کے ساتھ. اور اس درمیان گھر والی بولتے بہن کی شادی آ رہی ہے, اور دیکھیں وہ آپ نے ابھی تک وہ کل مہمان آ رہے ہیں, کچھ نہیں لائے. بچوں کی فیس کے ٹیوشن ٹیچر نے کہا کہ 10 تاریخ ہو گئی ہے, آپ ہمیشہ 10 کے بعد وہ دیتے ہیں, تو وہ کہہ رہی تھی کہ 100 روپے جرمانہ لگے گا. ابا بولے بیٹا وہ انہیلر نہیں رہا تو میرے لیے, بیٹا وہ دوائی. اب اس نوجوان کے جو برتاؤ اور جو رویہ جنم لیتا ہے دماغ میں, جس وچ از کالڈ ایٹیٹیوڈ. برتاؤ ہوتا ہے, اس لفظ کو نا غلط استعمال کرتے ہیں. رویہ ہوتا ہے دماغی سوچ جو یہاں بنتی ہے. برتاؤ ہوتا ہے جس طرح سے ہم بہیو کرتے ہیں, بہیویئر از برتاؤ, ایٹیٹیوڈ اس دماغ میں بننے والی سوچ. اب مجھے بتائیے کس انداز سے وہ پیش آئے گا. اس لیے کہ 4 گھنٹے جس
قوم جس مزاج کے لوگوں کے ساتھ وہ اٹھ بیٹھ کے آیا ہے، اوپن وائی فائی چل رہا ہے، آپس میں کم گفتگو ہو رہی ہے، بیچ میں ایک وائی فائی کی ڈیوائس رکھی ہوئی ہے، اور جناب پاسورڈ شیئرنگ ہو رہی ہے، ہوئی ہے، حقہ چل رہا ہے، پراٹھے چل رہے ہیں، تاش چل رہی ہے، گالم گلوچ چل رہی ہے، اور اس سے پوچھو کہ آخری مرتبہ کتاب کب پڑھی تھی؟ ٹائم کا ہے کتابیں پڑھنے کا؟ یار آخری مرتبہ کوئی 2-4-5 ہزار روپے لے کے کوئی اسکل پہ کام کیا تم نے اپنی؟ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ کی طرف سے لباس پہنایا جاتا ہے، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ۔ یا اللہ اب یہ بھوک کا لباس ہماری قوم سے، ہمارے معاشرے سے کیسے ختم؟ ہم یہ لباس اتارنا چاہتے ہیں، یا اللہ اب ہماری مدد کرے نا۔ یا اللہ یہ خوف کا لباس جو ہماری قوم، اس پوری دنیا پہ جو اس وقت جو چھا چکا ہے، میں اب ایسے بیانات اور چیزیں سن رہا ہوں جو آخرت کی احادیث اور جو کتاب الفتن سے جو سب چیزیں جو آ رہی ہیں نا، اگر میں آپ کے سامنے 10-15 منٹ میں نا آپ کا بلڈ پریشر کا آسانی سے 20 سے 30 ڈگری بھی بڑھاتا ہوں میں آپ، اس لیے کہ جو حالات لوگ آگے فورسی کر رہے ہیں نا، یقین مانو اب بھی ہم نہیں پلٹیں گے نا تو آنے والے 2-4-5 سال کی بات نہیں ہو رہی، جو چیزیں آ رہی ہیں، اور ہم سب سمجھتے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ یہ چیزیں ایسی اچانک نیچے نہیں آئیں گی۔ واحد حل ہے ہمارا، واحد حل، لیکن یہ بات ادھوری ہے جو میں کر رہا ہوں ابھی، پوری بات سنیے گا پھر کوئی ججمنٹ بنائیے گا۔